تو اب میں نے سوچا کہ اب جناب نگر کو خیر بات کہہ دوں۔ جب میں اپنے گھر سے سامان اٹھا کر نکلنے لگا تو میری بچی میرے پاؤں سے لپٹ گئی اور رونے لگی، کیونکہ وہ میری بیٹیاں تھیں۔ مجھے خود نہیں پتہ تھا کہ میں ان کو کہاں لے کے جاؤں گا یا خود کہاں جاؤں گا۔ تو آج مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، مگر اس وقت میری مجبوری تھی۔ تنہائی میں وہاں سے نکلا اور اسی طرح مری میں جا کے کام کرتا رہا۔ وہاں پر ان کو پتہ چلا، اور جب وہاں سے میں نے کام چھوڑ کے لاہور آ گیا تو ایک دن اسی طرح انہوں نے مجھے لبرٹی گول چکر پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ تو اس کے بعد تو میں اور بھی خوف زدہ ہو گیا کہ اب مجھے یہ بار بار خیالات آتے تھے، رات کو لیٹے ہوئے خیالات آتے تھے کہ کسی وقت بھی مجھے کوئی اندھی گولی کا نشانہ بنا دیا جائے، کوئی گاڑی کچل کے چلی جائے۔ میں ان سے چھپتا رہا، اور خاص کر کے جب کوئی عید کے مواقع آتے تھے یا کوئی اور اسلامی تہوار آتا تھا تو میں کام پہ موجود ہوتا تھا، تو لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے کہ کیا آپ نے کوئی چوری کی ہے، آپ نے کیا کوئی ڈکیتی کی ہے یا قتل کیا ہے۔ میں تو دونوں طرف سے گھرا ہوا تھا، ایک تو یہاں کے لوگوں کی باتوں سے اور دوسرا مرضیت کے ڈر سے، کیونکہ مجھے یہ یقین تھا کہ کیونکہ کچھ واقعات ایسے گزرے ہیں پیچھے جو کہ میں ان کا عینی شاہدین میں سے ہوں، کہ جو بھی بندہ مرضیت سے تائب ہوتا تھا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مار دیا جاتا تھا۔ مگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے استقامت دی۔ میں شب و روز یہ سوچتا تھا کہ اگر میں مر گیا تو قادیانی کہیں گے کہ یہ قادیانی نہیں ہے، اور مسلمان کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، اور میری ایک عالم دین جن کا نام سید انیس احمد شاہ صاحب ہے، جو کہ شبان ختم نبوت کے امیر ہیں، تو انہوں نے مجھ سے ملاقات کی کہ مجھے بھی کیونکہ ایک خاص تڑپ دل میں تھی کہ مجھے علی اعلان قبول اسلام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے کہا آپ نے قبول اسلام تو کر لیا ہے، مگر ہماری خواہش ہے کہ آپ علی اعلان قبول اسلام کریں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے مرزائیوں کے بہت مظالم برداشت کیے ہیں، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اب آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی ظلم کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔